السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور بہت ضروری ایک بات بتانے اور آئی ہوں میں آپ کو، اور آپ سن لو۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹاپک جب تک میں مر نہیں جاؤں گی تب تک رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ گھر میں رہ رہے ہو، آپ ہاؤس وائف ہو، آپ کسی کی ماں ہو، آپ کسی کے باپ ہو، آپ کسی کے بھیا ہو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے، یا کوئی آپ سے ناراض ہے، یا آپ کا پیار آپ کو ملا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے والد صاحب، آپ کی امی جان آپ سے لو نہیں کرتے، آپ سے پیار نہیں کرتے، میری بات کو سن لو۔ کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ دیکھو، ہم کیا نام ہے، اللہ کو جب بھول جاتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، اللہ کو بھولتے کسی انسان کے چکر میں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو وہی انسان بھولتا ہے جو کسی انسان کے پیار میں پڑ جاتا ہے۔ ہم اللہ کو جب بھول کے باتیں کرتے ہیں نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے لیکن بہت بڑی بات ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی۔ جس نے سمجھ لی وہ سمجھدار ہے، جس نے نہیں سمجھی وہ نہ سمجھے، میری بات کو سمجھنا۔ تو دیکھو، ہم جب کسی انسان کو دل، دماغ، فیلنگ، آتما، نسیں، بلڈ، ہر طریقے سے چاہ رہے ہوتے ہیں نا، پاگل بن کے، اللہ تعالیٰ اسی بندے کو یوز کر کے آپ کا جب دل توڑتا ہے نا میرا مالک، کیونکہ آپ اللہ کو بھول کے بات کرتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو یار، اسی بندے کو اللہ تعالیٰ کو یوز کر کے آپ کو آپ کی اوقات دکھا دیتا ہے اوپر والا، سمجھے؟ ٹھیک ہے، اسی انسان کو میرا مولا، میرا اللہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل توڑنے میں۔ پھر آپ کا دل ٹوٹا ہے، تب جا کے آپ اس کی بارگاہ میں گرتے ہو۔ جب اس کی بارگاہ میں گر جاتے ہو تب آپ کو اپنی اصلیت پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جو لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں نا، جس بھی چیز کو اللہ کو بھول کے تم لوگ امپورٹنس دے رہے ہو دوسروں کو، ٹھیک ہے، وہی چیز آپ، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں ہے، اللہ کے جانے والے بہت ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات، لیکن اللہ سمجھتا ہے کہ انسانی مخلوق میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم سے بہتر۔ تو جب آپ کسی چیز کو چاہنے لگتے ہو نا، اندھوں کی طرح بھروسہ کرنے لگتے ہو، پیار کرنے لگتے ہو، کچھ نہیں دکھائی دیتا، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یوز کر کے آپ کا ایسا دل توڑتا ہے، پھر آپ جا کے تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں گرتے ہو۔ جن لوگوں کا دل ٹوٹا ہے نا، جن لوگوں نے اللہ سے دعائیں کری ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، تو سمجھ جاؤ سمجھنے والوں، تم نے اللہ کو بھول کے اس بندے کو اتنا چاہا تھا، اتنا اگر تم نے اللہ کو چاہ لیا ہوتا تو کہاں کے مارے کہاں پہنچتے تم لوگ، سمجھ گئے؟ پیار کرو، لمٹ میں رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، اپنی حدوں میں رہو، ٹھیک ہے، اپنی بہن سے پیار کرو، اپنی حد، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یار، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم آؤٹ آف لمٹ ہوتے ہو تو اللہ کو 2 سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو آپ کی اوقات دکھانے میں، سمجھ گئے؟ اسی لیے اللہ کو بھول کے کوئی بات نہیں کرنی ہے، سبحانہ و تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی اس دنیا کا ہمارے کریٹر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا کون ہو سکتا ہے یار؟ 70 ماؤں کے برابر اس کو ہم سے پیار ہے، آپ مانگنے والے تو بنو۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام بنا اللہ کے یاد کرے کرنا نہیں ہے، صحیح بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ آپ جب ہی ناکامیاب ہوتے ہو جب آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہو، یا اللہ کا ذکر نہیں رکھتے ہو کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو 2 سیکنڈ لگتے ہیں اس انسان کو یوز کرنے میں، آپ کا دل توڑ کے کیسے نکلتا ہے نا وہ خود چلتا ہوا دوسرے کے ساتھ، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو یار میں یہی کہنا چاہتی ہوں، دیکھو، کچھ بھی کام کرو پہلے سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر ان کے رسول کو یاد کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نماز بہت فرض ہے یار، ٹھیک ہے، ہر حال میں فرض ہے، اور ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، نماز قرآن پڑھو گے تو انزائٹی، ڈپریشن، بیماریاں سب دور ہو جائیں گی، زندگی سفل ہو جائے گی، کامیاب بن جاؤ گے۔ اور نماز کو اس طریقے سے پڑھو جیسے کھانا کھاتے ہو دن میں، کھانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا، تو اس سے بڑی بلیسنگ ہے نماز، اور اس سے بڑی بلیسنگ ہے قرآن، اور اس سے بڑی بلیسنگ ہے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑی بلیسنگ ہے ہمارا اللہ، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہم پہ احسان کیا، جس نے ہمیں سانسیں دی، جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، ٹھیک ہے۔ کتنا کروڑوں کا بنایا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اسپتال میں جا کے پتہ کر لینا کہ انسان کی کیا قیمت ہے، اور ویسے تو 2 کوڑی کی اوقات ہے لیکن قیمت بہت ہے، اللہ نے تو صحیح بنا کے بھیجا ہے یار، تم کب کرو گے اللہ کا شکر ادا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا شکر کرتے رہو، اور صبر رکھو، اور
ٹھیک ہے، کسی نے دل توڑا ہے، جا تو بھاڑ میں جا کے مر جا، جا تو بھاڑ میں جا، کوئی دقت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نہیں ہے تو کیا ہے، تو انسان ہی ہے، تو دل توڑ سکتا ہے، تو غلطی کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو لوگ اللہ کو بھول کے باتیں کرتے ہیں نا، بیٹا تم کامیاب نہیں ہوگے زندگی بھر، ٹھیک ہے؟ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہو تم، یاد رکھنا۔ وہ عورت ذات ہو یا آدمی ذات ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں، پر میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر تم اللہ کو بھولے بیٹھے ہو اور اگر تمہیں یاد نہیں آتی ہے، تمہارے قرآن شریف کا پڑھنے کا من نہیں کرتا، نماز مسجد جانے کا من نہیں کرتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں پھر تمہاری جینے کا۔ تم نے اسی کو مطلب انہی چیزوں کو اگنور کر رکھا ہے جس کے لیے تم دنیا پہ آئے ہو، باقی سب کچھ کر رہے ہو۔ تو ایک بات یاد رکھنا، قیامت میں وہ باقی سب کچھ ہوگا، بس یہ جو چیزیں جس کے لیے تم آئے ہو وہی چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ جو تمہارا حال ہوگا وہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اس لیے بتا رہی ہوں، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہر بات میں، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ اللہ کا نام، ٹھیک ہے؟ نماز، قرآن، اللہ کا نام، رسول، اہل بیت، حسن، حسین، علی، ٹھیک ہے؟ خواجہ غریب نواز، ٹھیک ہے؟ اور میرے ساتھ تو بہت سارے ایسے واقعے ہوئے جو آپ کو بتا دوں گے تو شاید کچھ لوگوں کو ہنسی آئے گی، کچھ لوگوں کو میری بات، جو بڑے بوڑھے ہوں گے نا وہ سمجھ جائیں گے میری بات، ہو سکتا ہے کوئی جوان بھی سمجھ جائے، لیکن آج کل ہنسنے والے زیادہ ہیں، سمجھنے والے کم ہیں، تو اس لیے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پر ایک بات میں بتاتی جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کے میں روڈ کراس کر رہی تھی اور ٹرک آ رہے تھے بار بار، بہت چھوٹا سا روڈ تھا لیکن ٹرک کے برابر کی جگہ تھی، اور کھڑی تھی میں، تو میں نے سوچا اللہ بیٹے کو لیے بھی بڑی تیزی میں ٹرک جا رہے، رک ہی نہیں رہے، کیا کروں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آیا، صرف علی کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ حضرت علی کا نام لیا میں نے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس والے کندھے پہ ایسے کسی نے سپورٹ کر کے مجھے آگے بڑھایا ہو، ایسے طریقے سے مجھے کوئی آگے لے کے گیا ہو۔ یہ ایک بات میں بتا دے رہی ہوں، باقی بہت سارے قصے ہیں میرے، تو میری بہت ساری باتیں ہیں، جب بھی میں نے کسی ولی کو یاد کرایا نا تو ایسے لگا کوئی ہے میرے پاس، لیکن آپ کو بتاؤں گی نہیں، مجھے پتا بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے، بہت سے لوگ ہگ جائیں گے، میں تو یہ بولوں گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایسا لگا میں روڈ کراس کر رہی تھی کہ میرے اس والے کندھے پہ کسی نے سپورٹ کر کے مجھے آگے لے گیا ہو، کوئی ایسے پکڑ کے آگے لے جاتے نا کسی بڑی بوڑھے کو، ہم ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے سپورٹ سے، ایسا محسوس ہوا مجھے، اور میں نے 2 سیکنڈ میں روڈ کراس کر لیے، 2 روڈ تھے، دونوں روڈ کراس کر کے آرام سے میں اپنے گھر نکل گئی۔ تو سوچنے والی بات ہے، حضرت علی کا نام لے کے تو دیکھو، اہل بیت کو یاد کر کے تو دیکھو، زندگی اگر جنت نہ بن جائے تو یہاں آ کے کمنٹ کر کے جانا، وہ بھی غلط، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا ہے، درود پاک پڑھتے رہنا ہے، بھیجتے رہنا ہے ان کے اوپر، سمجھ میں آئی؟ چاہے زندگی کیسے بھی کٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، اپنے اللہ کو اپنے دل میں رکھو، ٹھیک ہے؟ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مت بھولنا یار، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بھول کے بات مت کرنا، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تمہارے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تم پہ اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنے تم برداشت کر سکتے ہو، تم کتنا برداشت کر رہے ہو یہ بہتر اللہ جانتا ہے، یہ میں بھی نہیں جانتی ہوں تمہارا، تم نہیں جانتے میرا، ٹھیک ہے؟ چلو اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور کوئی بات غلط لگی ہو تو معاف کر دینا۔